اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین، حاضرین اور سامعین کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شارٹ کلپس کی سیریز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہماری 6ٹھی ایپیسوڈ ہے۔ آج انشاءاللہ ہم حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پہلی وحی کا نزول ہوا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، انشاءاللہ ہم اسے ذکر کریں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ 40 سال سے قبل، یعنی کہ اعلان نبوت سے قبل بھی بہت کمال کی آپ کی زندگی تھی۔ آپ صداقت، امانت اور حسن میں اور دیگر تمام معاملات میں بڑا شہرہ رکھا کرتے تھے، کوئی آپ کے مثل نہیں تھا۔ لوگ آپ کو صادق و امین کے نام سے جانا کرتے تھے، اپنی چیزیں آپ کے پاس، قیمتی چیزیں بھی امانت کے طور پر رکھوایا کرتے تھے۔ اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس حیات مبارکہ میں اپنی حسن اخلاق کا ایسا عملی نمونہ پیش فرمایا کہ اس وقت بھی اور بعد میں بھی اگر کوئی آپ کا دشمن بھی ہوا تو وہ انتہائی کوششیں کرنے کے باوجود کبھی بھی انہیں انگشت نمائی کا حضور کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ اور آپ کی سیرت مبارکہ پر، آپ کے حسن اخلاق پر کبھی کوئی موقع میسر نہ آ سکا۔ لوگ ناکام کوششیں کرتے کرتے تھک گئے۔ بقول اعلی حضرت کے کہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یقیناً حضور کریم علیہ السلام کا سیرت مبارکہ اور آپ کا ذکر خیر جو رب تبارک و تعالی نے جاری فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، یقیناً یہ بلند ہوتا چلا جائے گا اور انشاءاللہ بلند ہی ہوتا رہے گا۔ لیکن کوئی ناکام کوششیں کرنے کے باوجود بھی جتنا بھی تھک ہار جائے، اپنی زندگیوں کو برباد تو کر سکتا ہے، لیکن حضور کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر انگشت نمائی کا اسے موقع کبھی بھی میسر نہیں آ سکے گا۔ الغرض 40 سال کی عمر مبارکہ میں حضور کریم علیہ السلام غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ ایک فرشتہ آپ کے سامنے نازل ہوا۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ زمین سے آسمان تک کوئی شخص کھڑا ہے، اور حضور کریم علیہ السلام کو اس نے کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ ناظرین یہاں پر ایک بات ذکر کر دوں کہ کچھ لوگوں نے اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ معاذ اللہ کچھ اس انداز سے کیا، کہنے لگے جی کہ ما انا بقاری کا مطلب یہ ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، کیونکہ قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو۔ لہذا اس فرشتے نے حضور کریم علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور حضور کو دبوچا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی سختی کو محسوس کیا، پھر چھوڑا اور کہا کہ اقرا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس فرشتے نے واپس حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ نے فرمایا میں نے اس کی سختی کو محسوس کیا، پھر چھوڑا اور کہا کہ ما انا بقاری۔ ایسا 2-3 دفعہ ہونے کے بعد اس نے فرشتے نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے تخلیق کیا۔ جب یہ بات کہی تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میں پڑھنے والا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو یقیناً وہ اس بات کو جان لیں کہ یہاں پر محدثین اکرام نے بڑا پیارا نقطہ ارشاد فرمایا۔ پہلا وہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ رب کا نام لیے بغیر کچھ پڑھیں، اس لیے جب تک فرشتے نے فقط یہ کہا کہ اقرا، پڑھیے، تو حضور نے فرمایا ما انا بقاری، اور جب اس نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے کہ جس نے تخلیق کیا، تو فوراً حضور کریم علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا شروع فرما دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور نقطہ بھی بیان فرمایا جاتا ہے، اور یہ آپ سب بھی اس کو سیکنڈ کریں گے، اس بات کو سمجھیں گے کہ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ جب کبھی کسی شخص کے اندر کسی کام کو کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو اسے اس بات کے کرنے کا حکم دینا یہ حکیم کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک بندہ نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، اور ہم اس سے کہیں جی بتائیے وقت کیا ہو رہا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ یا تو آپ اس شخص کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا پھر آپ کو نہیں معلوم کہ یہ دیکھنے سے قاصر ہے۔ تو اب جس بندے میں صلاحیت ہی موجود نہ ہو، اس کو اس کام کے کرنے کا حکم دینا یہ حکیم کی حکمت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اگر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ترجمہ کیا گیا کچھ لوگوں نے کیا، اور یہ مانا جائے کہ وہ پڑھنا نہیں معاذ اللہ آتا تھا، تو ایسی صورت میں رب تبارک و تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ پڑھو؟ کیونکہ رب تو جانتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اقرا، اے محبوب پڑھیے، یہی اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنا آتا تھا، تبھی انہیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو الغرض یہ بھی حضور کی شان مبارکہ ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ
قرآن عظیم کی پہلی وحی بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہے۔ اس واقعے کو انشاءاللہ مزید ہم ذکر کرتے ہوئے آگے چلیں گے، اگلے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔